الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ جامع شناسی یا معاشرہ شناسی از قرآن کریم ہے و تاریخ اور قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے معاشرے اور اس کی حقیقت کو شہید نے ایک تفصیلی طور پہ زیر بحث لایا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں یہ موضوع قدرے پھیل چکا ہے اور اس کے اوپر متعدد مفکرین کی آراء و نظریات آ چکی ہیں، اور مزید بھی اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، اور ان میں معروف شخصیت آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ جوادی عاملی اور اس طرح شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ یہ شخصیات ہیں۔ ہم شہید مطہری کے پہلے نظریے کو اچھے طریقے سے اگر پڑھ لیں اور اسے سمجھ لیں تو اس کے بعد بقیہ ہمارے لیے اقوال یا بقیہ آراء کا مطالعہ آسان ہو جائے گا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز میں بیان کیا کہ معاشرے اور فرد کا آپس میں کیا تعلق ہے، یا معاشرہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ معاشرے کی اپنی ایک متفق علیہ تعریف جس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہوں ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں اختلاف ہے کہ معاشرہ کیا ہے۔ ہم اپنے طور پہ سارے کے سارے سوسائٹی، معاشرہ یا ہر کوئی اپنے طور پہ الفاظ بولتا ہے، لیکن اس الفاظ کی حقیقت کیا ہے، ایک معنی کہ جو سب کے لیے قابل فہم ہو وہ کیا ہے، تو اس کے اوپر اچھی خاصی بحث موجود ہے۔ لیکن معاشرہ یہ ہم جانتے ہیں کہ موجود ہے، اور معاشرے کے اثرات ہیں، اور انسان معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس جگہ پہ انسان معاشرے کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں، یا معاشرہ کتنا انسان کے وجود کے اندر داخل ہے، اس کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دو مرحلوں میں ذکر کیا۔ ایک تو بالکل ابتدا میں ایک مقدمہ باندھا تھا کہ عقل عملی ہے اور عقل نظری ہے، اور عقل نظری غور و فکر سے تعلق رکھتی ہے، اور عقل عملی وہ عمل سے جو انسان نے کر کے دکھانا ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ دونوں ہی عقل ہیں، لیکن ایک عقل کیا ہے جو نظریات سے کاملاً تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک عقل وہ ہے کہ جو انسان کو عملی میدان میں اور عملی دنیا میں رہنمائی کرتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ معاشرے کو دو مرحلوں میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ پہلے اس کے اجزاء اور ترکیب کے بارے میں بحث کی، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں شہید نے انسان کے وجود اور اس کے اندر جو ایک احساس برپا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی، اور پھر قرآن کریم کی آیات میں تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، اور ہم ابھی قرآن کریم کے مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے مرحلے کی طرف صرف میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں، کیونکہ آج وہی گفتگو دوبارہ کچھ نہ کچھ حد تک آگے کے صفحوں میں شہید نے بیان کیا، اور وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں یہ بات تھی، آیا معاشرہ افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے یا نہیں، افراد کے بغیر معاشرہ ہے؟ تو سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ افراد کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ افراد ہی ہیں۔ مثلا اگر ایک جگہ آپ ایک چیز لیں جو پلاسٹک سے بنی ہوئی، آپ کہیں گے اس کے سارے اجزاء پلاسٹک ہی ہیں، اور پلاسٹک سے یہ چیز مرکب ہو کے بنی ہے۔ اس بات کا کوئی قائل نہیں ہے کہ افراد کے بغیر معاشرہ ہو سکتا ہے۔ سارے کس بات کے قائل ہیں؟ افراد ہی معاشرے کو جنم دیتے ہیں، افراد ہی معاشرے کو وجود دیتے ہیں۔ افراد ہیں تو معاشرہ ہے، افراد نہیں ہے تو معاشرہ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی، آئیں آگے بڑھیں کہ افراد اگر معاشرے کو جنم دیتے ہیں اور افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، تو افراد کا اور معاشرے میں ربط کیا ہے؟ آپس میں افراد اور معاشرے کا ربط کیا ہے؟ البتہ یہ بحث ابھی ہم ترک کر رہے ہیں، گزشتہ دروس میں تفصیلی طور پہ ہو گئی کہ معاشرے کا تصور کیسے کریں گے۔ کئی ہم نے مثالیں دی، انسان اجتماعی عمل بھی انجام دیتا ہے، انفرادی عمل بھی انجام دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے امور اجتماعی امور ہیں، اور اس کے اثرات ہم ہر جگہ پہ یعنی اجتماعی مرحلے کے اوپر دیکھتے بھی ہیں، لیکن بعض امور ہیں کہ جو انفرادی امور ہیں، تو وہ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور اسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے ذکر بھی کیا ہے۔ خلاصہ کلام
کہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے، لیکن افراد اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق؟ جیسے اجزاء کی اس دنیا میں ہم اشیاء کے اوپر غور کریں تو کئی قسم کے ہمیں اجزاء اور ان سے پیش آنے والے ترکیب کی صورت میں ایک شے جو وجود میں آتی ہے وہ کئی قسم کی آپس میں ترکیبیں رکھتے ہیں۔ ترکیب کی یہاں پہ پھر انہوں نے اقسام بیان کی۔ بس پہلی بحث کیا ہوگی؟ افراد اور معاشرے کا ربط۔ دوسرے مرحلے میں بحث ہو گئی کہ اس کو پھر ایک اور انداز میں، اسی مطلب کو ایک اور انداز میں پیش کیا، اور وہ انسان کے وجود کے اندر جو احساس ہے اور جو انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، جسے مدنی طب سے آپ نے تعبیر کیا۔ اور تیسرے مرحلے میں قرآن کریم کی آیات سے اپنے موقف کے اوپر استدلال کرنے کے لیے راہ ہموار کی۔ اس نظریے کی اہمیت بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ انہی 3 مرحلوں میں انہوں نے اپنا نظریہ معاشرے کے بارے میں نظریہ پیش کیا ہے۔ یعنی اگر ہم وہ مقدمہ ہٹا دیں کہ جو انہوں نے عقل نظری و عقل عملی کے عنوان سے بیان کیا، اور پھر معاشرے کا تصور پیش کرنے کے لیے چند مثالیں اور چند مباحث، ذیلی مباحث رکھیں، اسے آپ مقدماتی بحث کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا معاشرے اور سوسائٹی کے بارے میں، اجتماعی دنیا کے بارے میں، جسے عربی میں مجتمع یا فارسی میں جامع کہتے ہیں، اس کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا، تو اس کو 3 مرحلوں میں پیش کیا ہے۔ پہلا یہی ہے کہ افراد اور معاشرے میں آپس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے، اور یہ اجزاء کی ترکیب کس نوع کی ترکیب ہے، کس نوعیت کی ہے اور کس قسم کی ترکیب ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسے مدنی و طب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسی کو دوسری زبان میں بیان کیا، اور تیسرے مرحلے میں قرآن کریم کی آیات سے استدلال قائم کیا۔ اور جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو اب اسی نظریے سے چند اور نظریات نکلیں گے، اسی نظریے سے اب بقیہ پھر نظریات آگے ہمارے سامنے آئیں گے۔ مثلا ایک نظریہ سنن الہی کے طور پہ، جسے سنن تاریخ بھی کہتے ہیں، کہ اگر معاشرہ وجود رکھتا ہے تو اس کے لیے قوانین ہونے چاہیے یا نہیں۔ بس معاشرے کے قوانین کو انہوں نے سنن تاریخ کا نام دیا۔ البتہ معاشرے کے ایک قوانین سوشیالوجی، عمرانیات، علم عمرانیات کے ذیل میں پڑھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہیں۔ وہ مراد ہیں یہاں پہ کہ جو انسان کی ہدایت اور انسان کی گمراہی یا انسان کی نجات اور انسان کی سعادت یا انسان کی تباہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سنن تاریخ کا موضوع قرآن نے ذکر کیا۔ یعنی جب قرآن سے استدلال کرتے ہیں تو قرآن سے پھر چند مباحث نکلتے ہیں، لیکن اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ معاشرہ ہے۔ اگر معاشرہ ہی نہیں ہے تو پھر کون سے قوانین؟ اس لیے یہ جو مباحث آپ کے سامنے فکری طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ یہ والی بحث ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم جس مرحلے میں پہنچے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سے استدلال ہے۔ اگر یہ مباحث ہٹا دیں تو پھر معاشرے کی آزادی کیا معنی رکھتی ہے؟ پھر تو آپ سب اپنے طور پہ آزاد تو ہیں، ایک علاقے سے اٹھ کے کسی اور علاقے میں بس چلے جائیں، زیادہ مشکل پیش آئے۔ معاشرے کی آزادی کیا ہے؟ وطن کی آزادی کیا ہے؟ ریاست کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ جو فلسطین ہے، کشمیر ہے، اس کے مسائل کا کیا مطلب ہے؟ اگر معاشرہ ہی پیچھے کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو کشمیر کس چیز کا نام ہے؟ پاکستان، ایران، عراق، افغانستان، لبنان، یہ کن چیزوں کا نام ہے؟ پھر اسرائیل تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بس آپ نے اعتبار کیا کہ یار یہ ایک حدود ہے، اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہم اسرائیلی کہتے ہیں، حقیقت ان کی پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا نظریات سارے کے سارے پھر متاثر ہوتے ہیں آپ کے اس نظریے سے۔ اس لیے آپ معاشرہ اور معاشرے کی حقیقت کے بارے میں جو نظریہ اختیار کریں گے اس سے مباحث نکلیں گی، اس سے سنن الہی۔ اگر معاشرہ نہیں ہے تو پھر سنن الہی کا موضوع بھی ختم ہونا چاہیے۔ اگر معاشرہ نہیں ہے اور وہ کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا تو پھر معاشرے کی آزادی بے معنی سی چیز ہے، وہ بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ آزادی تو اس چیز کی ہو نا کہ جو غلام ہو، غلام وہ ہوتی ہے جو وجود رکھتی ہو۔ جب معاشرہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر کس کی آزادی کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کہتے ہیں حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حق اور باطل کی انسان کے نفس کے اندر جنگ، وہ تو سارے کہتے ہیں ہو سکتی ہے۔ باہر معاشرے کے اندر جنگ، وہ کون سی جنگ ہے؟ آپ ایک گروہ کو لے کے آ جائیں اور ایک گروہ دوسری طرف سے آ جائے اور اس میں سے ایک کو حق کہیں دوسرے کو باطل کہیں، تو جب گروہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے اور پیچھے ان کی کوئی ماہیت موجود ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں؟ آپ ملاحظہ کریں کہ اگر معاشرے کا ہم انکار کریں
تو یہ جو انقلابی موضوعات آج کے دور میں ابھرے ہوئے ہیں اور جس کا اختتام حقیقت میں مہدویت پہ ہوتا ہے، اور یہی 4 مباحث ہیں جو خصوصی طور پہ پھر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بحث ہی آتی ہے سنن الہی، دوسری بحث آتی ہے معاشرے کی آزادی، یعنی فرد کا آزاد ہونا کافی نہیں ہے، معاشرے کا بھی آزاد ہونا ضروری ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ تیسری ہمارے پاس اسی کے ضمن میں بحث آتی ہے حق اور باطل کی جنگ، کون سی ریاست، کون سا معاشرہ، کون سا لشکر، کون سا گروہ وہ باطل پہ ہے یا کون سا گروہ حق پر ہے، کیونکہ سنن الہی کے قوانین جاری ہوں گے۔ اگر سنن الہی موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حق اور ایمان کے اوپر رحمتیں رکھی ہیں اور باطل اور کفر اور نفاق کے اوپر تباہی رکھی ہے، تو آپ اس طرح سے پھر تقسیم کریں گے کہ یہ ریاست، یہ معاشرہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ اور اس کا اختتام مہدویت پہ ہوتا ہے، کیونکہ مہدویت ایک عالمی طور پہ حکومت اور ایک عالمی طور پہ الہی معاشرے کے قیام کا نام ہے، وہ تو انفرادی ایک فرد کا نام نہیں ہے، انفرادی ایک شخص سے تعلق رکھنے والا نظریہ نہیں ہے۔ امامت اور مہدویت ایک اجتماعی اور ایک جامع نظریہ ہے، معاشرتی اور اجتماعی نظریہ ہے، وہ ایک انفرادی نظریہ تو نہیں ہے۔ امامت یعنی حاکمیت، مہدویت یعنی غلبہ۔ اب حاکمیت کا غلبہ ہوگا تو پھر قوانین الہیہ جاری ہوں گے اور معاشرہ آگے بڑھے گا، لیکن اگر کوئی معاشرہ وجود ہی نہیں رکھتا تو امام مہدی علیہ السلام نے عالمی حکومت کس پر آ کے قائم کرنی ہے؟ اگر کوئی معاشرہ پیچھے وجود ہی نہیں رکھتا تو امام مہدی علیہ السلام کی جنگ کس سے ہونی ہے؟ اس لیے معاشرے کی حقیقت ہے یا نہیں، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں عادی ہو جاتا ہے انفرادی سوچنے کا، یہ والا مسئلہ ہمارے اس وقت مسلمانوں میں تو بہت ہی بڑی تعداد میں ہے۔ غرب اس حوالے سے آگے ہے، وہ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں گے، ملک کے اندر قوانین کو برپا کریں گے اور ملک کے اندر اور دیگر چیزوں کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بندہ وہ صرف ایک انفرادی سوچ رکھتا ہے، اور یہ حتیٰ کہ حوزہ علمیہ کے اندر بھی ایک آفات میں سے ایک آفت موجود ہے۔ حتیٰ کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ انہیں تقاریر باز کرنے پڑیں کہ جب صدام کہ خدا اس کے عذاب میں مزید اضافہ کرے کہ اس نے مسلمانوں کا انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ خون بہایا، شیعہ ہو، سنی ہو، کردی ہو، ایرانی ہو، عرب ہو، سب کو ہی اس نے بھیانک طریقے سے قتل کیا اور ایک دنیا کے اندر آگ لگائی۔ بہرحال صدام کے دور میں تشدد تھا، تو حوزہ علمیہ سے جو غیر ملکی بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ تھے، طلاب تھے، وہ طلاب جانے شروع ہو گئے واپس۔ اب وہ طلاب چلے جائیں تو حوزہ علمیہ تو ختم ہو جائے گا، ایک نو باقی نہیں بچے گا۔ تو وہاں پہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے تقاریر کی، جو اردو میں آزمائش کے نام سے 2 تقاریر کا مجموعہ چھپ چکا ہے، قدیمی طور پہ چھپا ہوا ہے، اور یعنی اس کی پرانی چاپ بھی ہے اور نئی چاپ بھی موجود ہے، اور بڑی خوبصورت تقاریر ہیں۔ اس میں شہید نے یہ بیان کیا کہ ایک بندہ مشکل حالات میں 2 طرح سے سوچتا ہے۔ مثلا ادھر ہمیں ایک آفت پیش آ گئی، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے یا کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اب ہم کیا کریں ایسے مورد میں، یا ہم میں سے کسی کے اوپر کوئی اور آفت آ جاتی ہے، مشکل پیش آ جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 طرح کے طرز تفکر 2 طرح کا پایا جاتا ہے۔ ایک طرز تفکر ہے انفرادی یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے لیے تعلقات قائم کر کے نکلنا چاہے گا کہ یار میں اللہ حافظ کہوں، ان کے پاس اب ہے تو کچھ بھی نہیں، اور الٹا میرا ہی اس کے اوپر کچھ لگ نہ جائے اور جان بھی کوئی خطرے میں نہ پڑ جائے، تو میں تو آرام سے خاموشی سے نکلوں، جسے کہتے ہیں دنیا کی تیزی اور چالاکی۔ لہٰذا وہ خاموشی سے نکلنا چاہے گا، اپنے خاموشی سے رابطہ قائم کرے گا، بتائے گا کسی کو بھی نہیں، کیونکہ بتا دیا تو اگلے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کہیں مانگ نہ لے یا مجھے خرچ نہ کرنے پڑ جائیں۔ انفرادی سوچ تو اس وقت بھی عراق میں رہنے والے اکثر طلاب کی انفرادی سوچ تھی، اس لیے کوئی پروگرام بنا رہا تھا کہ میں ایران چلے جاؤں گا، کوئی پروگرام بنا رہا تھا فلاں عرب ملک میں چلے جاؤں گا، کوئی پروگرام بنا رہا تھا میں اپنے سارے اموال، یعنی عراقی بھی جو باشندے تھے وہ بھی ظلم و ستم سے تنگ تھے، تو وہ بیرون ملک منتقل ہونے کی سوچ رہے تھے اپنے گھر بار کو کے حوالے سے۔ ایک اس کے مقابلے میں دوسری سوچ ہے،
وہ دوسری سوچ ہے اجتماعی سوچ، کہ اس جگہ پہ آخر میں چلا بھی جاؤں ظلم تو قائم رہے گا، آخر یہ لوگ پستے ہی رہیں، ان کو کون اس جہالت سے، ظلم و ستم سے، اس برے حالات سے کون باہر نکالے گا؟ آیا میرے ہمسائے نے کچھ کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اس کا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا، آیا فلاں مریض ہے وہ صحت یاب ہوا یا نہیں ہوا، آیا فلاں بندہ جو ہے اس کی مشکل دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یعنی وہ صرف اپنا نہیں سوچتا، اپنے سے باہر دوسرے کا بھی سوچتا ہے۔ تو انسانی سوچ اس میں کون سی ہے؟ نہج البلاغہ میں جو امام علی علیہ السلام کا مکتوب ہے، مکتوب نمبر 45، اس میں حیوانی طرز زندگی کو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حیوان ہے کہ جسے صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس سے اپنی مقدار کے لیے اپنے لیے چارہ کھا لے بس، یعنی اسے اپنے ہی مسائل کی بس پرواہ ہوتی ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ساتھ والی بکری یا بکرے کے ساتھ کیا ہو گیا، ساتھ والا مر رہا ہے یا جی رہا ہے، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے۔ اسے اگر پریشانی ہے فقط اپنے آپ کی پریشانی ہے کہ میں کھاتا رہوں، اس لیے 1000 بکرے بھی ذبح کر دیں وہ پھر بھی جا کے چارہ کھانے کے چکروں میں ہی ہوگا۔ تو اسی طرح انسانوں کے درمیان ہے کہ ہزاروں آپ انسان ذبح کر دیں، وہ پھر بھی اپنے ہی گھر بار کی سوچے گا، اپنی ہی روٹین لائف میں زندگی بسر کرنے کا سوچے گا۔ یہ حیوانی زندگی ہے، انفرادی سوچ، اور یہ انفرادی سوچ یہ معاشرے کو تباہ کرتی ہے۔ اس لیے غرب جو ہے وہ انسان کی انفرادی تخیلات آباد کرتا ہے کہ تم اپنا گھر بساؤ، بہترین جگہ پہ گھر بناؤ، بہترین جاب حاصل کرو، بہترین پیسہ کماؤ، تمہیں دوسروں سے کیا غرض؟ اس نے تمہیں تھوڑی چھیڑا ہے کہ جو تم اس کے لیے تم اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہو۔ انفرادی سوچ وہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ لہذا شہید صدر نے پھر اس کے مقابلے میں دوسرا تفکر پیش کیا اور اسلامی تفکر پیش کیا، آیات روایات سے استدلال قائم کیا، تاریخ کے واقعات سے استدلال قائم کیا کہ آپس میں اجتماعی تحرک سے کیسے مشکل سے باہر نکلے۔ مثلا اگر ایران کے اندر اجتماعی طور پہ دفاعی مقدس میں عراق اور اس کی پشت پناہی کرنے والے تمام استعماری قوتوں کے مد مقابل یہاں کے جانباز اور مجاہد اور عظیم ترین انسان یہ سارے کے سارے ڈٹ نہ جاتے، استقامت نہ دکھاتے، تو یہ سرزمین باقی رہتی؟ یقیناً یہ سرزمین باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح پاکستان کی مثال لیں کہ ایک تحریک پاکستان چلی، اگر اس تحریک میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں، بہت بڑی قربانیاں دیں انہوں نے، اگر وہ قربانیاں نہ دی ہوتی اجتماعی طور پہ تو یہ زمین کا بہترین ٹکڑا جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا پاکستان حاصل ہوتا یا نہ ہوتا؟ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو کسی صورت میں زمین کا ٹکڑا نہ موجود ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک ملک کی حفاظت نہیں ہو سکتی اگر ہر فوجی اپنی جان بچانے کے چکروں میں اور اپنا ہی سوچے، وہاں پہ تو فوج وہاں پہ فرار کر جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرے کا سوچے گا کہ میں جان قربان کر کے ملک کا دفاع کر دوں، جان قربان کر کے اپنی سرحدوں کی حفاظت کر دوں، لوگوں کے سکون کا باعث بنوں، لوگوں کے تحفظ کا باعث بنوں، لوگوں کی ناموس کا باعث بنوں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اجتماعی حقیقت وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ مسائل آج بھی موجود ہیں۔ انفرادی سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس انفرادی سوچ سے استعمار بہت بہترین طور پہ استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اسے ان نعروں سے کوئی خوف نہیں لاحق ہوتا، آپ خالی کہہ دیں مرد آباد امریکہ، آپ رہبر معظم کی حمایت کر لیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے امریکہ میں بیٹھ کے کرو، وہ تو امریکہ میں بہت سارے لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، وہ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن تم ایسا کام نہ کرنا کہ کوئی اجتماعی تحرک برپا ہو جائے۔ مثلا شہید نمیر باقر نمیر، اب وہ ایران میں آ کے تقاریر بھی کرتے رہتے، کوئی فرق پڑتا، لیکن وہاں پہ آل سعود کی ظالمانہ فرعونی حکومت کے خلاف ایک تحرک ان کی تقاریر سے برپا ہو رہا تھا، اور اگر وہ اجتماعی تحرک برپا ہو جاتا تو آل سعود کی ظالمانہ فرعونی حکومت رہتی؟ کبھی بھی نہ رہتی۔ ایک فرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے قوموں میں مبعوث کیا اور مطالبہ کیا ان قوموں سے، انبیاء نے آ کے کہ ہمیری اطاعت کرو اور مدد کرو، وَإِلَّا یہ امر انجام نہیں پا سکتا۔ اس لیے جس جگہ پر بھی کوئی انفرادی اپنی سوچ رکھتا ہے، اور انفرادی سوچیں بڑی قوت کے ساتھ آتی ہیں، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ مثلا اپنے بچے کا سوچنا، اپنے وجود کا سوچنا،
اپنے گھرانے کا سوچنا، گھر آباد ہوا یا نہیں ہوا، میرے بچے ہیں یا نہیں ہیں، میرے بچے اچھا مریض ہیں یا صحت مند ہیں، یہ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے۔ جو انفرادی سوچ کا مالک ہوتا ہے وہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کی آئے روز ایک نئی پریشانی ہو جائے گی۔ بچے نہیں تھے تب پریشانی کہ نہیں ہیں، اب بچے ہو گئے ہیں تو اب پریشانی کہ یہ فلاں اس طرح سے کیوں نہیں ہے، اس طرح سے ہو جائیں تو اب پریشانی کہ اچھا ان کا پیسہ اس طرح کیوں لگ رہا ہے، فلاں پریشانی۔ وہ کیونکہ انفرادی ایک سوچ رکھتا ہے، اپنے آپ کو فقط نفع کا سوچتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے نفع کا بھی درس دیا ہے اور اجتماعی نفع کا بھی درس دیا ہے، اور اس مسئلے میں اپنے آپ کو دین اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے تابع رکھے۔ وہ تعلیمات آ کے ہمارے لیے تعین کرتی ہیں کہ تم نے کس مورد میں کیا کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام کا اپنا خاص نظریہ ہے معاشرے کے بارے میں۔ معاشرے کا قیام دین اسلام چاہتا ہے، اس لیے اجتماعی اس نے عبادات رکھیں، اجتماعی طور پہ اس نے امور رکھے۔ مثلا شادی خود ایک اجتماعی عمل ہے، اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اس سے ایک قبیلہ وجود میں آتا ہے، ایک اجتماعی عمل ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، نماز باجماعت ہے، پنجگانہ نمازیں ہیں۔ پھر حقوق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ ہمسائے کے حقوق ہیں، دوست کے حقوق ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، حقوق اللہ تعالیٰ نے واجب حقوق رکھ دیے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ دین اسلام معاشرے کے قیام کو بنیادی طور پہ جنم دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو منظم کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک اس لیے اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کرنا پڑی کہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر سے استعمار نے برے طریقے سے اجتماعی روح کو ختم کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اجتماعی روح ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہ جو کورونا کا مرض آیا ہے اور اس کی آفات میں سے ایک آفت یہی اجتماعی مسلمانوں کا جو رخ ہے وہ ختم کرنا مقصود ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خانہ کعبہ وہ معطل پڑا ہے، بند پڑا ہے۔ اسی طرح اربعین ہے، اس کے لیے پیادہ روی موجود نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور جو مد مقابل باطل ہے، یزید ہے، اس کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، حق کے پرچم کو بلند کرتے ہیں۔ اور اس یزید کے کرتوت اگر بیان ہونے لگ جائیں، آج کے یزید پہچانے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہر اجتماعی چیز کو بند کرنا چاہے۔ مسجدیں ختم کر دی جائیں، درس وغیرہ ختم کر دیے جائیں۔ اچھا بازار ضرورت ہے اس لیے بازار کھلے رہیں، وہ والے اجتماعی انہوں نے چیزوں کو ختم نہیں کیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ استعمار شدید طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اجتماعی تفکر مسلمانوں سے ختم ہو جائے، اور یہ شیعہ سنی دونوں میں تفکر ایک نوع پایا بھی جاتا ہے۔ کچھ صوفیت کی طرف سے آیا اور کچھ مایوسی کی طرف سے آیا کہ حالات تم نے تھوڑی بدل دینے، اور ایسے ہی افراد ہر دور میں خائن نکلے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، فرق نہیں اس سے پڑتا۔ ہر زمانے میں خائنین موجود تھے، تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، اور ان تحریکوں کے ختم ہونے کا اصل سبب یا ناکامی کا اصل سبب اسی صف میں موجود وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا سودا ذاتی طور پہ استعمار کے ساتھ یا دشمن کے ساتھ کیا۔ وہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ ذاتی نفع اٹھا لیں، اور ذاتی نفع بھی نہیں اٹھا سکا۔ مثلا یہی پاکستان میں کئی تحریکیں دیوبند کی چلیں، یا اسی طرح ماضی میں یعنی پرانے دور میں، آج کے دور کی بات نہیں ہے، طالبان یا داعش کی صورت میں نہیں، کہ پرانی تحریکیں چلی۔ اسی طریقے سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کئی تحریکیں ایران اور عراق میں چلیں۔ وہ ان میں جتنی بھی جگہوں پہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، یہی منافقین کی طرف سے پیش آیا، اجتماعی سوچ کے ختم کرنے پہ جو تلے ہوئے تھے۔ لہٰذا اجتماعی سوچ، اجتماعی تفکر یہ دین اسلام کا خصوصی اور خاص ایک ہدایت اور پیغام ہے، اور اس کو برپا بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی کو ایک انقلابی فکر کے طور پہ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ و مکتب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کرایا، اور الحمدللہ اس طور پہ آج اس بنیاد کے اوپر ہمارا معاشرہ ایک حد تک مکتب تشیع کا موجود بھی ہے، اور روابط تیزی سے اس کے اندر قائم ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس تفکر کو کسی صورت میں ہمیں ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اب ہم آئیں اجتماعی اسی حقیقت کے اوپر کہ اس معاشرے کی پھر حقیقت کیا ہے،
کیونکہ اگر ہم نے اس موضوع کو ہلکا چھوڑ دیا یا ڈھیلا چھوڑ دیا کہ معاشرے کی حقیقت کیا اور افراد سے کیسے یہ معاشرہ جنم لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ یہ والے جو مباحث ہیں ہمارے لیے برائے نام بن جائیں گے، ہم معاشرے کی آواز کے اوپر ہی اٹھے ہوں گے، کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں مرد آباد امریکہ، تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ کسی نے مد مقابل بعد میں مستقبل میں دلائل دے دیے، تو دلائل تو پہلے ہی میرے پاس نہیں تھے، وہ کہے گا چلو یار اب فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، جیسے کہ الجھتے ہیں بحثوں میں، تو ادھر خاموش ہو جائیں گے۔ اسی طرح حق اور باطل کی جنگ اگر ہم نے صرف اور صرف ایک معاشرے کی آواز کے اوپر کہہ دی، یا رہبر معظم یا ولایت فقیہ کی ہم نے حمایت ایک معاشرے کی آواز پہ فقط کہی، تو پھر کوئی بھی آ کے اس آواز کو تبدیل کر دے گا، وہاں پہ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے تحرک کا باعث کیا تھا؟ یہ جو فضا بنی ہوئی تھی، اٹھتے ہوئے معاشرے کی فضا۔ تو اس لیے اس موضوع کو گہرائی سے سمجھیں کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی ہمارے نظریے سے موافق نہ ہو، یا ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ کوئی ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی نہ دے رہی ہو نتیجے کے طور پہ کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، وہاں پر بھی انہی قرآنی نظریات کے ساتھ ہم وہاں پہ قدم اٹھائیں۔ جیسے کہ اسلامی معاشرے میں، ایران کے اسلامی معاشرے میں اسی طرح تحرک برپا ہوا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے توکل کے اوپر ایک تحرک برپا کیا۔ تو یہ ہمارے پاس معاشرے کے ان مباحث کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ آئیں اب ہم مختصر طور پہ تیزی سے دیکھتے ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسم کی ترکیب بیان کی۔ پہلی ترکیب تھی ترکیب اعتباری۔ ترکیب اعتباری سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک باغ میں لگے ہوئے درخت ہیں، یا ایک گلا ہے ان کا بھیڑ بکریوں کا۔ آپ باغ میں لگے ہوئے درخت دیکھیں، ایک درخت اپنے طور پہ مستقل ہوتا ہے یا نہیں، اس کی زمین سے جڑیں ہیں، اپنی خوراک لے رہا ہے، اپنی نشو و نما اس کی ہو رہی ہے، لیکن اس کا دوسرے درخت سے کوئی تعلق بن رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرے درخت سے کوئی خاص تعلق نہیں بن رہا، دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ جم کی صورت میں جگہ موجود ہے، لیکن ہر کوئی مستقل طور پہ اپنی زندگی جی رہا ہے، اسے دوسرے کی زندگی سے کوئی کسی قسم کا سروکار نہیں ہے، یا دوسرے کی زندگی میں کسی قسم کا وہ اثر نہیں ڈالتا، اثر انداز نہیں ہو رہا۔ بھیڑ بکریوں کا گلا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ترکیب اعتباری ہے کہ آپ نے فقط اعتبار کیا ہے کہ یہ جم ہے، وَإِلَّا اگر حقیقت دیکھیں ہر فرد اپنے مستقل طور پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ جیسے یہ اسٹیشن پہ بیٹھے منتظر مسافرین ہوتے ہیں، ہر مسافر اپنی دنیا میں گم ہے اور اپنی طور پہ وہ اعمال انجام دے رہا ہے، اس کا دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے یہ سارے ایک جگہ پر موجود ہیں۔ دوسری اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ترکیب آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ترکیب صناعی۔ ترکیب صناعی سے مراد یہ ہے کہ ہاں ایک جز دوسرے جز کے ساتھ آپس میں ربط قائم کرتا ہے اور دونوں مل کے ایک شے کو وجود دے رہے ہوتے ہیں یا ایک عمل کو وجود دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں مستقل طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہیں اور مستقل طور پہ ایک اپنا اپنا ہر کوئی عمل انجام دے رہا ہے، اگرچہ اس عمل کا نتیجہ باہمی طور پہ اجتماعی طور پہ کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم ایک نوع اعتبار ہی ہے، لیکن اس طور پہ بھی نہیں کہ بالکل ہی اعتبار محض ہے، لیکن اس جگہ پہ ایک نوع حقیقت بھی موجود ہے کہ ایک دوسرے سے ربط اور تعلق رکھتا ہے، اگرچہ اپنی طور پہ اپنا ہی عمل ہر کوئی انجام دے رہا ہے، لیکن اس طور پہ جو ہر جز اپنا عمل انجام دے رہا ہے، اس عمل کے نتیجے میں ایک کلی طور پہ جامع طور پہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ جیسے آپ نے مشین یا گاڑی دیکھی ہوگی، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گاڑی کی مثال دی، گاڑی کے پرزے دیکھیں، ٹائر ہے، کھڑکی ہے، لائٹیں ہیں، تاریں ہیں، اب یہاں پہ ہر چیز ذرہ مستقل ایک دوسرے سے وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ بس مستقل وجود اس کا پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ صرف اپنے کام سے سروکار رکھ رہا ہے، اس کا دوسرے کے کام سے کوئی سروکار ہے؟ دوسرے کا سوچ ہی نہیں رہا، دوسرے کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا، لیکن اس کا جو اپنا کام ہے، پھر اگلے جز کا اپنا کام، اس سے اگلے جز کا اپنا کام، سب مل کے ایک جامع اور ایک کلی طور پہ چیز کو وجود دے رہے ہیں یا نہیں؟ گاڑی کو وجود ہے، اس لیے گاڑی کے پرزے دیکھنے میں ایک جگہ جم نظر آتے ہیں، صحیح ہے، مجموعہ نظر آتا ہے، مرکب ایک شے نظر آتی ہے گاڑی۔ اب گاڑی کے اجزاء جدا جدا کرنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے یہ سارے کے سارے اجزاء
مجھے دکھائی بھی الگ الگ دیتے ہیں اور حقیقتاً بھی الگ الگ ہیں، اور سارے کے سارے الگ الگ اپنا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے ان کے اندر پھر تعلق اور ان کے اندر آپس میں جوڑ کیا ہوا؟ آپ کہیں گے ایک نوع اعتباری ہے اور ایک نوع اس میں حقیقت بھی پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے طور پہ الگ الگ ہیں۔ اس میں بھی ترکیب ایسی نہیں ہے اجزاء کے درمیان کہ حقیقت ہی ساری کی ساری تبدیل ہو جائے، یعنی گاڑی کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت اس کے پرزے ہی ہیں، صحیح ہے، دیکھنے میں گاڑی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ کئی پرزوں کا مجموعہ ہے کہ جو آپس میں جڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیا معاشرہ اعتباری ہے، جیسے ہم نے گلے اور باغ کی مثال دی، یا معاشرے کے افراد اس طرح سے صناعی گاڑی کے پرزوں کی طرح ہیں کہ ہر کسی کا اپنے طور پہ اپنا ہی کام ہے، اپنی ذات ہے، مستقل طور پہ موجود ہے، دوسرے سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ ہاں وہ جو اعمال انجام دیتا ہے وہ ایک دوسرے پہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ آیا صناعی ہے ترکیب؟ یا تیسری ترکیب ہے جسے ترکیب انضمامی کہا گیا ہے۔ ترکیب انضمامی کی مثال ہے کہ حال اور محل کی، کہ یہ علمی اصطلاحات ہے حال اور محل، لیکن مثالوں میں سمجھانا آسان ہے۔ اگر ایک چیز دوسری شے کے اوپر آئے تو جو چیز دوسری شے پر آئی تھی وہ غائب ہو جائے، یعنی اس کے اندر اس کی ذات میں گم ہو جائے، یا اس اپنے وجود کے لیے اس دوسری شے کی محتاج ہو لیکن وہ دوسری شے پہلی کی محتاج نہ ہو۔ مثلا آپ مشروب بناتے ہیں، اب پانی جو ہے، آیا چینی جو ہے وہ مکس ہونے کے لیے پانی کی محتاج ہے یا پانی چینی کا محتاج ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ چینی جو ہے وہ مکس ہونے کے لیے پانی کی محتاج ہے۔ رنگ ہے، آیا دیوار رنگ کا محتاج ہے یا رنگ اپنے وجود کے لیے کسی دیوار کی یا کاغذ وغیرہ کی محتاج ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رنگ محتاج ہے، چینی محتاج ہے، کیونکہ اس کو کوئی ایسا جسم چاہیے جس کے اوپر یہ آ کے پڑے اور پھر اپنے وجود کو ظاہر کرے، لیکن پانی ہے، دیوار ہے، یہ ان میں سے کسی شے کی محتاج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں حال اور محل۔ ان میں محتاجی یک طرفہ ہے یا دونوں طرفہ ہے؟ محتاجی یک طرفہ انضمامی، ترکیب انضمامی میں ایک طرفہ محتاجی پائی جاتی ہے۔ چوتھی ہمارے پاس تقسیم آ جاتی ہے ترکیب اتحادی۔ ترکیب اتحادی میں ہر دو طرفہ احتیاج پائی جاتی ہے اجزاء میں، اور وہ اجزاء ایک دوسرے میں گم ہو کے ایک نئی شے کو وجود دے دیتے ہیں۔ جیسے مادی چیزوں میں مثال ہے، پانی کی مثال آسان ترین مثال ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ترکیب ہے۔ ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ یا ایک جز ہے اور آکسیجن ایک جز ہے، یہ دونوں جز آپس میں جب ترکیب پاتے ہیں تو ایک تیسری شے کو وجود دے رہے ہیں یا نہیں؟ وہ تیسری چیز ہے پانی۔ اب پانی میں ہمیں ہائیڈروجن نظر آتی ہے، آکسیجن نظر آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ دونوں اجزاء جب ملے اور تیسری کو وجود دیا تو اپنے آپ کو انہوں نے کھو دیا، اپنی ذات کو ختم کر دیا اور ایک نئی تیسری شے کو وجود دیا۔ جس طرح سے انسان کی مثال ایک نوع دے سکتے ہیں، حیوان ناطق، حیوان اور ناطقیت سے مرکب ہے اگر منطق کی مثال ہم قبول کریں۔ اسے کہتے ہیں ترکیب اتحادی۔ آیا معاشرے کے افراد ایسے ہیں کہ یہ سارے افراد اس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ ان کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور فقط پھر معاشرہ نتیجے میں ایک تیسرا وجود آتا ہے، جیسا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے؟ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں نظریات سے موافق نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک پانچواں نظریہ پیش کیا اور اسے ترکیب حقیقی کے عنوان سے انہوں نے تعبیر کیا کہ اس معنی میں ترکیب حقیقی کہ اجزاء ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مرکب ہو کے ایک تیسری شے بنام معاشرہ کو جنم دے رہے ہیں، ایک تیسری شے بنام معاشرہ جنم دے رہے ہیں۔ لیکن ترکیب اتحادی میں جو اجزاء تیسری شے کو جنم دے رہے تھے اپنے مقابل ایک اور نئی شے کو جنم دے رہے تھے، تو اجزاء اپنی جگہ پہ باقی تھے یا اپنی ذات کو وہ فنا کر بیٹھے تھے، اپنی ذات کو ختم کر بیٹھے تھے؟ ذات کو وہ اپنی ختم کر بیٹھے تھے۔ جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی ملا، پانی وجود میں آیا تو اب نہ آکسیجن باقی ہے نہ ہائیڈروجن باقی ہے، بلکہ ایک نئی تیسری چیز بن گئی ہے۔ آیا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح ربط تو ہے لیکن ربط ایسا نہیں ہے، یعنی معاشرہ ایک نیا وجود ہمارے پاس آ رہا ہے بنام معاشرہ، اجزاء افراد کے آپس میں ملنے سے ایک بنام معاشرہ نئی چیز آ رہی ہے،
لیکن اس کے باوجود اجزاء اپنے طور پہ نسبی طور پہ استقلال بھی رکھتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوئے، یعنی فرد ختم نہیں ہوا، فرد بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ فرد آپس میں ایک حقیقی ترکیب کو جنم دے کے ایک نئی چیز یعنی معاشرے کو جنم دے رہے ہیں۔ صحیح ہے، ایک معاشرے کو جنم دے رہے ہیں۔ ترکیب اتحادی میں تو وہ اجزاء ختم ہو گئے تھے، وہ اجزاء اپنی ہویت اور اپنی شناخت اور اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے تھے اور پانی میں تبدیل ہو گئے۔ ادھر بھی افراد آپس میں ایک دوسرے سے مل کے ایک نئی شے معاشرے کو جنم دیتے ہیں، لیکن جب یہ معاشرے کو جنم دے رہے ہیں وہ معاشرہ کوئی اعتباری چیز نہیں ہے، پانی کی طرح ایک حقیقی وجود ہے معاشرہ، حقیقی روح رکھتا ہے معاشرہ، حقیقی طور پہ ایک وجود رکھتا ہے معاشرہ۔ لیکن آیا یہ جن افراد نے مل کے اس معاشرے کو جنم دیا، یہ افراد بھی اپنی ہویت اور اپنی شناخت وہ کھو بیٹھے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہر فرد کی اپنی طور پہ ایک دوسرے کی نسبت شناخت موجود ہے، وجود افراد بھی مستقل ایک طور پہ ہیں اور معاشرہ بھی ایک طور پہ مستقل ہے، لیکن افراد جو ہیں وہ معاشرے کے محتاج ہیں، کہ یعنی آپس میں مل کے انہوں نے معاشرے کو جنم دیا، اور معاشرہ اپنی بقا میں محتاج ہے انہی افراد کے آپس میں ترکیب کا، کہ اگر یہ افراد آپس میں مرکب نہ ہو تو معاشرہ جنم لے گا؟ معاشرہ جنم نہیں لے گا۔ یہ پہلا مرحلہ طے ہوا، ابھی اس کی طرف دوبارہ ہم لوٹ کے آئیں گے لیکن قرآنی آیات کے تناظر میں۔ دوسرے مرحلے میں شہید نے اسی بات کو بیان کیا کہ آیا معاشرہ بنانا انسان کی فطری مجبوری ہے، یا انسان کے فطرتاً و انسان کی روح کے اندر معاشرے کو جنم دینے کے کوئی عناصر موجود نہیں ہیں، باہر سے کچھ ایسے اسباب بنے ہیں، انسانی وجود سے باہر سے ایسے کچھ اسباب بنے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرے کو جنم دینے کی طرف آ گیا۔ تو اس کے اوپر ہم نے کتنے نظریات پڑھے؟ 3 نظریات پڑھے۔ پہلا نظریہ تھا مدنی الطب ہے۔ مدنی الطب سے کیا مراد تھی؟ انسان اپنے وجود میں باطن کے اندر یہ احتیاج رکھتا ہے کہ وہ معاشرے کو جنم دے، اگر یہ نہ ہو تو معاشر جنم نہیں لے پائے گا۔ اس کے لیے مختصر آپ خود امتحان کر سکتے ہیں، اپنا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک دن کے لیے پہاڑوں میں لے جائیں اور وہاں پہ زندگی بسر کرنے چاہیں، 1 گھنٹہ گزاریں، پورے 1 دن گزاریں، 2 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، پھر دیکھیں کہ کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ لگ جائے گا کہ مدنی الطب ہم ہیں یا نہیں۔ مثلا وہاں پہ کئی مشکلات پائیں گے۔ ایک تو تنہائی دور کرنا اندر سے چاہیں گے، ابھی تو ہمیں تنہائیوں سے وحشت آتی ہے، دوسری طرف نگاہ نہیں جاتی کیونکہ کھانا پینا اور اوڑھنا بچھوڑنا ہمارے لیے میسر ہے، لیکن جب آپ صحرا بیابان جنگلوں میں جائیں گے تو آپ کو تنہائی سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز مشکل پیش آئے گی۔ اب کھانا کیا ہے میں نے، اچھا لباس میں کیسے اپنا بناؤں، گھر میں کیسے بناؤں، کیسے میں ان درندوں سے مقابلہ کروں، موسم سے کیسے میں مقابلہ کروں، مرض سے کیسے مقابلہ کروں، محتاج اپنے آپ کو اندر سے پائیں گے۔ لہٰذا انسان کے وجود کے اندر اللہ نے غریزے رکھے ہیں، یہ غریزے انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کو جنم دے۔ ہاں اگرچہ اس کے علاوہ یہ سبب بھی بنتے ہیں کہ محتاجی کا ایک احساس، محتاج باطن کے اندر ہے وہ، نہ کہ فقط باہر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، کوئی بھی کاملاً 100% ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت جو آپ نے الحمدللہ آج یاد کی، وہ اس مطلب کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے باطن کی گہرائی میں دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نو محتاج خلق کیا ہے۔ کوئی گھر بنائے گا، کوئی لباس بنائے گا، کوئی زراعت کرے گا، کوئی مویشی پالے گا، کوئی جاب کرے گا، کوئی نظم و نسق یا نظم و ضبط سنبھالے گا، کوئی حکمرانی میں آئے گا، مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ شعبہ جات انسان کی زندگی میں ہیں۔ دوسرا نظریہ اس کے مقابل یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کو باہر کی مجبوریاں در حقیقت اجتماعی زندگی کے اوپر مجبور کرتی ہیں۔ اگر یہ باہر کی مجبوریاں نہ ہوتی، انسان کے اندر کوئی ایسا تقاضا حقیقتاً نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک معاشرے کو جنم دے۔ بہرحال ان نظریات کو ہم ترک کرتے ہیں، مدنی الطب کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ تیسرے مرحلے میں ہم آیات کریمہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور ہم نے قرآن کریم سورہ حجرات سے ملاحظہ کیا اور اس کی آیات کو ہم نے دیکھا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس،
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث میں خلق کیا ہے، صحیح ہے، مذکر اور مؤنث میں خلق کیا ہے، اور تمہیں شعوب اور قبائل بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اس کے اوپر تبصرہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خلقت میں ہی اللہ نے ہمیں اجتماعی طور پہ خلق کیا کہ تم شعوب اور قبائل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعوب اور قبائل بنائے۔ آدم اور حوا جب اترے تو جناب آدم علیہ السلام سے اولاد ہوئی اور ایک کنبہ وجود میں آیا، لہذا حابیل ہے، قابیل ہے، یا شیث علیہ السلام، اور اس طرح سے پھر ایک آگے سلسلہ ہے نسل انسانی کا چلا۔ بس یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انسانی وجود کے اندر اللہ نے عناصر رکھے ہیں کہ وہ معاشرے کو جنم دیں۔ پھر اگلی آیت اس کے بعد ہم نے پڑھی، دوسری آیت ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف جو ہے، سورہ زخرف میں آیت نمبر 31 اور 32 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں ان لوگوں کے گزر بسر اور زندگی بسر کرنے کی چیزیں ہم نے قرار دی ہیں۔ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی ہیں، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، معیشتہم، ان کی زندگی کی چیزیں، جس سے یہ کون سی زندگی؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت، ان کے روزگار، ان کے کسب و حلال، یا ان کی ضروریات زندگی جس سے یہ دنیا کی زندگی گزرتی ہے، ہم نے تقسیم کی ہے۔ اس لیے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کم صلاحیت کا ایک اعتبار سے مالک ہے، کوئی دوسری صلاحیت کا مالک ہے، سارے یکساں نہیں ہیں، درست۔ اس جگہ پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی پلاننگ کروں گا اور زیادہ پیسہ ہوگا، مسائل حل۔ عموماً بہت ہمیں یہ والے نظریات بعض اوقات طلاب کے اندر، علماء کے اندر بھی، بعض علماء اور بعض طلاب میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پیسہ ہے۔ مثلا آپ کسی ایک شخصیت کا نام لیں جس نے معاشرے کے اندر کامیابی سے بعض مراحل طے کیے، پس ادارہ سازی کی، لوگوں کے اندر تبلیغات کے وظائف انجام دیے۔ اب اگلا جب حسد کرتا ہے، کہتے ہیں اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے کر لیا، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ یعنی اس کا دار مدار سارا کس نظریے کے اوپر ہے؟ پیسہ۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو فلاں نے بھی تو راہ الہی میں اپنا ساری قربانیاں دے کے وہاں پہ وظیفہ انجام، مثلا تدریس کی، اس نے پیسوں کے لیے تدریس نہیں کی۔ اچھا، غربت اس نے کاٹی، اس کے باوجود اس نے وہاں پہ سختیاں کاٹیں، وہ بھی پیسہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے تدریس کی۔ فلاں نے تبلیغ کی، لیکن تبلیغ پیسے کے لیے نہیں کی۔ تو جواب آگے سے آتا ہے کہ نہیں یار، اس نے پیچھے سے بڑا پیسہ کمایا ہوا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی اسی طرح سے تدریس کر لیتے، ہماری بھی بڑی تنخواہیں ہوتی تو ہم بھی دیکھو ویسی تبلیغ کرتے، ہمارے پاس بھی بڑی گاڑیاں ہوتی تو ہم بھی اسی طریقے سے ہر جگہ پہنچ جاتے اور بڑے بڑے اجتماعات کرتے۔ کیونکہ وہ اندر سے معتقد ایمان کا نہیں ہے، معتقد مال کا ہے۔ وہ مال پر ایمان لایا ہوا ہے کہ مال ہوگا تو سب ہو جائے گا۔ جبکہ اس وقت دنیا کا سیکولر ترین انسان بھی یہ بات جانتا ہے، سیکولر ترین انسان بھی، مال آنے سے ایک چھوٹے سے کمرے میں لائبریری بھی نہیں وہ انسان بنا سکتا۔ اس کے لیے اس کو نظم چاہیے، اسے پہچان چاہیے، اسے تجربہ چاہیے، اسے مینجمنٹ چاہیے، اس کے اندر مدیریت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس لیے دنیا بھر میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں، جتنی بڑی بڑی کمپنیز، یہ جو یہودیوں کی یا سیکولر لوگوں کی، دنیا پرستوں کی کمپنیز ہیں، وہ شعبے انہوں نے بنائے ہیں، اور شعبے میں شعبے سے متعلق بندہ رکھتے ہیں، نہ کہ پیسے کے اوپر بندہ خالی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے اپنی صلاحیتیں پیسے پہ فروخت کرتے ہیں، لیکن صلاحیت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ آپ ایک کمپنی میں جائیں اور اس کمپنی میں بہترین طور پہ ہر چیز سجی ہوئی ہے، بہترین طور پہ کام چل رہے ہیں، بڑا نظم نظر آ رہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ مینجمنٹ کے بندے موجود ہیں۔ وَإِلَّا تو وہ ایک عام انسان، اس کے بعد کھربوں روپے ہوں، وہ اپنا جو اسکول کا یا کالج کا بیگ ہے وہ بھی مرتب نہیں کر سکتا۔ ادھر کتنی اس وقت دنیا میں ایسے افراد ہیں، کروڑوں روپے ہوتے ہیں، انہیں لباس کی شناخت ہی نہیں ہوتی میں کس رنگ کا پہنوں، اس لیے وہ کروڑوں روپے رکھتے ہوئے بھی دیہاتی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر عادات ہی نہیں ہوتی صفائی ستھرائی کی، وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو صفائی آ جائے گی، پیسے سے تو صفائی ستھرائی نہیں آتی، بندے کے اندر صفائی ستھرائی آئے گی تو باہر صفائی ستھرائی آئے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو زندگی آباد کی ہے اس میں زندگی کو خود تقسیم کیا ہے، اس تقسیم کے تحت ہے۔ اس لیے مال سب کچھ نہیں ہے، مال سے ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ مال بھی اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ یعنی مال ہو اور مال خرچ کرنے کا سلیقہ ہو تب کچھ آپ کہتے ہیں کہ زندگی کی دنیا میں کچھ چل سکتا ہے۔ سلیقہ ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ادارہ نہیں بنا سکتے، اور بہت سارے ایسے فقیر اور غریب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے انتھک محنت کی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ہسپتال بنا لیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز بنا لی، کیونکہ ان کے پاس یہ مدیریت کی صلاحیت تھی، مینجمنٹ کی صلاحیت سیکھی، دنیا کے اوپر غور و فکر کیا انہوں نے۔ ویلا آپ ادھر دیکھ لیں، ہمارے پاس کاغذ موجود ہے، ہم پرنٹ نکالیں، آپ ایک فائل اس کی منظم بنانا چاہیں آپ نہیں بنا پائیں گے، لیکن اگر اس فیلڈ کو کسی نے پڑھا ہوا ہے، مینج کرنا اسے آتا ہے، مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے اس نے، یا اس نے دفاتر میں کام کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے وہ فوراً بنا لے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیسہ ہونے سے، پیسہ ہوگا تو آپ کاغذوں کے ڈھیر لگا لیں گے، فائلوں کے ڈھیر لگا لیں گے، آپ کون منظم کرے اسے؟ یہ تو مال نہیں آپ کو سکھاتا۔ اس لیے یہاں پہ غور کریں کہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، اس لیے اموال انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اموال اپنی معیشت، اپنی چاہت اور اپنی مشیت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم کیا۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو دیگر بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے فوقیت دے دی۔ اب ادھر انسان بعض اوقات آ کے بڑا غم اٹھاتا ہے، یار میں ہی تھا کہ مثلا بالفرض سیاہ رنگ میں پیدا ہونا تھا، میں ہی تھا کہ فلاں علاقے میں مجھے پیدا ہونا تھا، فلاں غریب گھر میں میں نے پیدا ہونا تھا، نہ لکھنا آتا ہے نہ ذہن چلتا ہے، فلاں کا ماشاءاللہ ذہن بڑا چلتا ہے، فلاں کے پاس دیکھو کتنی گاڑیاں ہیں، فلاں کے پاس کتنے بڑے گھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے ہمارے کہ ہم نے کس شکم سے باہر آنا ہے، اس کا حق ہمیں حاصل ہے، اس کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے اوپر رکھا ہے، اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت کے اوپر رکھا ہے کہ کس شکم سے کس کو اللہ تعالیٰ نے باہر لانا ہے اور کس گھرانے میں کیسے اس نے زندگی بسر کرتی ہے۔ بعض کے اوپر بعض کو فوقیت دی، لیکن یہ فوقیت اس کو درجات، دنیاوی درجات کے اعتبار سے ہے یا صلاحیت کے اعتبار سے ہے۔ تیسرے آگے دیکھیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ کیوں اللہ نے فوقیت درجات میں اونچ نیچ رکھی؟ تاکہ بعض دیگر بعض کو اپنے ماتحت لا سکیں۔ اب اس جگہ پہ قرآن کی اسلوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے بعضهم فوق بعض، یا آتا ہے بعضهم بعض یا بعضهم من بعض، تو اس سے مراد ہے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، نہ کہ یہ کہ حال اور محل والی بات ہے۔ حال اور محل میں ہم نے دیکھا نا، رنگ جو ہے وہ حال ہے جو حالت طاری ہوگی، محل دیوار ہے جس کے اوپر وہ رنگ آئے گا، تو دیوار رنگ کی محتاج ہے لیکن رنگ اپنے وجود کے لیے دیوار یا کسی جسم کا محتاج ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر درجات میں فوقیت دی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض محتاج ہیں اور دیگر ان کے محتاج نہیں ہیں، دیگر ان کے محتاج ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جب بھی بعضهم بعضاً آئے یا بعضهم من بعض آئے تو اس سے کیا مراد ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس میں دونوں مل کے ایک شے یعنی معاشرے کو جنم دے رہے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک مافوق طبقہ اور ایک نیچے دبا ہوا طبقہ، نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مجبوری بنتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اپنے ماتحت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مذکر مؤنث سے ہی تقسیم۔ یہاں پہ چند نکات میں بس اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں اور آخری چیز کو ہم ذکر کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو طویل گزر چکی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی خلقت سامنے آتی ہے۔ ایک خلقت ہے، آپ نے گلاس خریدنے جاتے ہیں
تو مثلا آپ خرید کے لائیں 100 یہ ایک بار مصرف جسے کہتے ہیں، ایک بار جسے استعمال کرتے ہیں پلاسٹک کے گلاس، انہیں ترتیب میں رکھ دیں، فرق ہوگا ان میں کوئی یا نہیں ہوگا فرق؟ فیکٹری سے نکلے ہیں، آخر پیدا ہوئے ہیں فیکٹری سے نکلے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے آپ لے آئیں بٹن، فیکٹری سے نکلتے ہیں، فرق ہوتا ہے بٹنوں میں؟ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نو خلقت اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ایک نو خلقت ہے کہ نہیں یہ درخت لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، اس کا کھٹا ہے، یہ گھنا ہے، یہ گھنا نہیں ہے۔ انسانوں میں اسی طرح دیکھتے ہیں، بعض مذکر ہیں، بعض مؤنث ہیں، پھر دونوں میں کسی کا قد لمبا ہے، کوئی متوسط ہے، میانہ ہے، کوئی چھوٹے ہیں، رنگوں میں فرق ہے، صلاحیتوں میں کسی کا حافظہ تیز ہے، کسی کے بازو تیز ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جسمانی طور پر بڑا قوی ہوتا ہے لیکن عقل نہیں اس کی چلتی، بعض اوقات بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن عقل اس کی بڑی کمال کی چلتی ہے، بعض اوقات دونوں چیزیں جم بھی ہو جاتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے اس حوالے سے انسانی خلقت کے اعتبار سے ایک بڑا دلچسپ خطبہ بھی ہے، اور اس میں انہوں نے وجہ بھی بیان کیا کہ یہ کیوں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ذکر بھی کیا ایک بڑا حسین جمیل خوبصورت ہے لیکن ذہن اس کا نہیں چلتا، یعنی اندر سے بدو ہے، اور بعض ہے بڑا ہی قوی اور بدصورت ہے لیکن اندر سے بہت عاقل انسان ہے، ذہین ہے، ذکی ہے، اور بعض اوقات دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، یعنی جم بھی ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس ذہانت، فطانت، ذکاوت بھی ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت اور جسیم انسان ہے۔ خلاصہ کلام، اب یہ ایک نوع خلقت آ گئی، اس نوع خلقت میں سارے ماڈل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا اونچ نیچ نظر آ رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ ان دونوں میں سے کون سی خلقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پہلی خلقت جس میں ایک ہی نوع کا ماڈل تھا، سارے ایک جیسے ہیں، جیسے بعض اوقات بر اعظم والے ہوتے ہیں نا، چینی سارے ایک ماڈل کے نظر آتے ہیں، انہیں چینیوں کو ایشیائی سارے ایک ہی ماڈل کے نظر آتے ہیں، یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے، صحیح ہے؟ جیسے افریقی ہیں فوراً ہی پہچان ہوتی، اچھا یار ان میں سے جو مجھے ملا تھا وہ کون سا ہے، تو اسی طرح انہیں ممکن ہے کہ چینیوں میں نظر نہ آئے۔ یہ نو ماڈل مراد نہیں ہے، ایک ہے کہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ ماڈل اس دنیا کے اندر ہمیں فیکٹریوں میں پایا جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس خلقت کے انداز کو بیان نہیں کر رہی، قرآن کریم کی آیت دوسری خلقت کے انداز کو بیان کر رہی ہے، اور اس خلقت میں بھی حکمت کیا ہے؟ حکمت وہی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کر کے ایک دوسرے سے استفادہ کریں، ایک پہلے کا محتاج ہو، سخریہ سے مراد کیا، ایک پہلے کو اپنے انڈر لائے اور پہلا دوسرے کو کسی اور جہت سے اپنے انڈر لائے۔ مثلا اگر ایک ڈرائیور ہے تو اس نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس کی تنخواہ لے گا مالک سے، لیکن مالک ڈرائیور بھی چلا جائے، خانسامہ بھی چلا جائے، نوکر بھی چلے جائیں، دکاندار بھی اسے لفٹ نہ کرائیں، تو پھر اس کی مالکیت کہاں جائے گی؟ وہ تو پھر دھوتی اور بنیان پہن کے باہر آ جائے گا، اسے کہے کہ یار کون سی عمارت، کون سا پیسہ، چلتا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے وہ چیز۔ لہٰذا اگر یہ ساری چیزیں الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ سارے کے سارے تفاوت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہمارے پاس پہلی اس میں چیز تھی کہ ماڈل کو آپ یاد رکھیں۔ نمبر 2، قرآن کریم نے اس چیز کو واضح بیان کیا، جیسے آپ سورہ حجرات میں بھی دیکھا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، یا سورۃ اللیل میں ہے کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ خلق مذکر اور مؤنث میں اس نے خلق کیا ہے لیکن تمہاری کوششیں کی ہیں سب کی وہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ ماڈل مختلف ہیں، کوئی لمبا، کوئی چوڑا، کوئی کم عمر، کوئی زیادہ عمر، لیکن سب کی کوششیں جدا۔ ان سعیکم لشتیٰ فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسریٰ، کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لایا، مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وہ آسانیوں میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور مستغنی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں کیوں مال خرچ کروں، مجھے اس سے کیا کام۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ان نیکیوں کو اس نے جھٹلایا۔
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر وہ تنگیوں میں آئے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، وہ جب لوٹ کے جائے گا تو مال اسے کسی کام نہیں آئے گا. خلاصہ کلام یہ آپ نے دیکھا خلقت مذکر مؤنث میں جدا ہے. مذکر مؤنث میں آیا صرف جسمانی اختلاف ہے یا کوئی غریزوں اور باطنی اختلاف بھی ہے؟ کیا ہمارے مشاہدات کہتے ہیں صرف جسمانی اختلاف ہے یا کوئی ہم باطنی بھی اختلاف دیکھتے ہیں کسی نہ کسی جہت سے؟ باطنی طور پہ تو مذکر مؤنث نہیں ہوتا، یہ تو جانتے ہیں ہم، صحیح ہے. جسمانی طور پہ ہی ہمارے اعضاء جو ہیں وہ مختلف ہیں. جسمانی طور پہ تو بہت واضح مذکر مؤنث، باطنی طور پہ بھی مشاہدہ کریں تو اختلافات ہیں. مثلا غریزہ رحمت جو ہے وہ ماں میں یا خاتون میں زیادہ ہے، اسی طرح غریزہ خوف وہ زیادہ ہے، غریزہ پریشانی وہ خاتون جلد پریشان ہو جاتی ہے. اچھا، مرد اسے حوصلہ مند رکھا ہوا ہے، مرد کے اندر قوت اور یعنی مشکلات اٹھانے کا حوصلہ توانائی زیادہ رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے مرد کے اندر ایک نوع سخت گیری کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ اتنا نرم دل نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ خاتون کی مانند نہیں ہوتا. لہذا انسان کے وجود کے اندر باطنی غریزے بھی مختلف ہیں. یہ جو اختلاف ہے یہ معاشرے کو جنم دیتا ہے. انسان رحمت کا محتاج ہے. اگر یہ خاتون کے اندر رحم کا مادہ نہ ہوتا تو شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش یہ بہت مشکل بن جاتی. جیسے ماڈرن دنیا نے ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ وہ تصور بناتے ہیں ماڈرن دنیا کہ بیگم باہر پھرتی رہے اور پھر گھر آ جائیں تو باہر سے ہوٹلوں سے کھانا کھا لیا ہم نے، اب بس سو جائیں، یہ بہترین زندگی. تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے رخت بن جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس ایک بات آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے یہ تفاوت رکھا تاکہ ایک دوسرے کی محتاج بنے اور اس محتاجی کی وجہ سے معاشرے ایجاد ہوں. یہاں پہ پھر یہ دوبارہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ایک دورخیم ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے، اس نے یہ نظریہ دیا کہ فرد کا نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ شعور ہے اور نہ کوئی حیثیت ہے معاشرے میں. مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اجتماعی مفادات سے غرض ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرہ حقیقت ہے. فرد کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس کا شعور ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اپنی عزت قدر ہے. اس لیے اجتماعی اگر آپس میں ٹکراؤ مفادات کا ہو جائے تو وہاں پہ بندے جتنے ہلاک کر سکتے ہو کرو. اور یہ نظریہ غرب میں بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے. مثال کے طور پر یہ کرونا کے مسائل دیکھ لیں. اگر انہوں نے دنیا کے اوپر تسلط، کیونکہ شیاطین یہی چاہتے ہیں دنیا پہ تسلط کے لیے وہ اتنے فتنے برپا کرتے ہیں، ان کا اصل ہدف دنیا کے اوپر سلطنت اور تسلط ہے. وہی چیز کہ جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کی خلقت کے اوپر اظہار کیا تھا، تکبر کیا اور وہ حاکم بننا چاہتا تھا، خلیفہ اوپر آنا چاہتا تھا، وہ مسجود ملائکہ وہ بننا چاہتا تھا ابلیس. لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وہ چاہتا تھا کہ میں مسلط ہوں، سلطنت حاصل کروں اور میرا اقتدار ہو. آج بھی یہی انگریز چاہتے ہیں، یا اقتدار کے لیے استعمار یہی چاہتا ہے. اب انہوں نے کرونا کا مرض پھیلایا، اس میں ہلاکتیں ہوں گی، یعنی 9 لاکھ کے قریب ابھی بندے یا اس سے کچھ زائد بندے ہلاک ہو چکے ہیں. اس وقت دنیا میں کورونا کے مرض کی وجہ سے 9 لاکھ بندے مر چکے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، یعنی ایک تخمینے کے طور پہ کہا جاتا ہے یہ، اب اس کے اعداد و شمار ٹھیک ہے یا نہیں یہ بہرحال کوئی یقینی اور باوثوق طریقے سے نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد مری ہے، یہ بات یقینی ہے. اب انہوں نے اس کو ایک اجتماعی طور پہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہدف، اس لیے ان کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اصل تو معاشرہ اور اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار ہے. حتیٰ کہ یہ جو افغانستان میں مسئلہ پیش آیا وہ یہی تھا کہ اکثر بیشتر جو فوجی گئے ہوئے تھے امریکی وہ ذہنی مریض ہو گئے اور بہت ساروں نے خودکشی کی. تو ذہنی مریض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس بچے کو کیوں ماریں. ہم اس قدر دور کہ کئی گھنٹوں کا یعنی پوری دن رات کا سفر جہاز کے اوپر ہے، جہاز پہ آپ کوئی 24 یا 26 یا 30-40 گھنٹوں کا سفر کریں تو امریکہ سے اٹھ کے افغانستان پہنچتے ہیں، اور اس افغانستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. امریکہ کو ان بندوں سے کیا ادھر ڈر ہے، کیونکہ ان امریکیوں کو لے کے فوجیوں کو لے کے آئے تھے کہ امریکہ کی تباہی ہونے والی ہے،
اور یہ امریکہ کے دشمن ہے، اگر اس جگہ پہ ہم نے جنگ نہ کی تو امریکہ برباد ہو جائے گا۔ تو وہ ادھر آئے، اب ادھر آئے تو دیکھا کہ ادھر تو بے تحاشا بچے، بوڑھے، مرد، جوان سب کو یہ مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں یہ؟ کیوں انہیں غلام بنا رہے ہیں؟ ایک سوال تھا، وہ پوچھتے، کوئی جواب آپس میں نہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے، تو وہاں پہ وہ ذہنی مریض ہونے لگ گئے، انہیں احساس جرم ہونے لگ گیا کہ میں نے اس کی زندگی کیوں چھین لی۔ امریکہ کا تو انہیں یقین ہو گیا کوئی ڈر نہیں ہے افغانستان سے، عراق سے امریکہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ایران سے امریکہ کو کیا ڈر؟ در حقیقت سلطنت کا مسئلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان اسلامی ممالک میں اور خلیجی ممالک میں اپنا اقتدار برقرار رکھے، اقتدار برقرار رکھنے کے لیے بندے مارنے پڑتے ہیں، انہیں کوئی غرض ہی نہیں۔ لہٰذا یہ آپ نے دیکھا، یہ نظریہ کہ فرد کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اپنے صرف معاشرہ حقیقت رکھتا ہے اور معاشرے کے مفادات حاصل کرو، اس نے آ کے تباہی پھیری۔ دین اسلام، شہید مطہری نے اس جگہ نظریہ جو دین اسلام کا متعارف کرایا وہ یہ ہے کہ فرد کاملاً ایک حقیقت رکھتا ہے، فرد ایک استقلال رکھتا ہے، فرد ایک ارادہ رکھتا ہے، فرد کو آزادی چاہیے، فرد کو اختیار چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی یہی چاہیے۔ معاشرہ ایک استقلال رکھتا ہے، معاشرے کو ارادہ چاہیے، اختیار چاہیے، آزادی چاہیے، اسے جینے کا حق اور زندگی کا حق چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کی پھر بحث اٹھائی اور دورخیم کے نظریے روح جمعی کا شدت کے ساتھ انکار کیا، البتہ یہ قبول کیا کہ اس عنوان سے یہ ٹھیک ہے کہ معاشرہ وہ معاشرے کے استقلال کا اور وجود کا قائل ہے، یہ بات مثبت ہے اور قرآن سے ثابت ہوتی ہے، لیکن اس نے جو فرد کا انکار کیا ہے یا مقابلے میں فرد کی آزادی یا فرد کے اختیار یا فرد کے وجود کا انکار کیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا پھر وہ قرآن کریم تفسیر میزان کی طرف منتقل ہوئے اور اس سے آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کر کے انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلے درس میں ہم تفسیر میزان سے پڑھیں گے۔ تفسیر میزان کا خلاصہ یہ ہے کہ دو مرحلوں پہ گفتگو قرآن نے کی ہے۔ ایک دفعہ قرآن فردی طور پہ مخاطب ہوتا ہے انسان سے، اور دوسری مرتبہ انسان کو امت کے ذریعے سے قرآن نے مخاطب کیا ہے، قوم کے ذریعے سے مخاطب کیا، طائفتن کے پاس کیا ہے، حزب کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے معاشرے کی حقیقت کو بیان کیا ہے واضح طور پہ، جیسا کہ قرآن کریم میں آیت ہے وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، روز قیامت ہر امت اپنی اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، پکاری جائے گی، کہیں گے یہ امت کے عنوان سے کون سا کتاب نامہ؟ مثلا ہم یہاں پہ ایک گروہ بیٹھے، چھوٹا سا معاشرہ وجود دیا ہے، تو یہاں پہ اس آیت کے مطابق جو شہید صدر اور شہید مطہری نے معنی لیا ہے اس کے مطابق ایک حساب کتاب ہے، امت کے عنوان سے ایک حساب کتاب ہے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، اس وقت کے جب دور کو اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ امام جو امت کا امام تھا وہ اپنی اس امت کو، مختصر امت کو لے کے کہ جس نے اس کی مدد کی، وہ کربلا حاضر ہو گیا، تم اس جگہ پہ کہاں پہ تھے؟ وہ کہے گا میں تو عبادات انجام دے رہا تھا، نمازیں بھی پوری پڑھی، خم زکوٰۃ بھی میں نے دیا، میں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی دل میں رکھی، قصیدے بھی پڑھے، عزاداری بھی کی، میں نے تو سب واجبات پروردگار انجام دیے۔ وہ کہیں گے نہیں، وہ جو اجتماعی عمل قیام کا تھا، اس قیام کے عمل میں تمہارا کیا کردار رہا؟ وہاں پہ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی میرا کردار نہیں۔ یہاں پہ اس کا اعمال نامہ امت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ جیسے آج کے دور میں دفاع تشیع کی بات ہے، دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کی بات ہے، دفاع حرمت مکتب تشیع یعنی مذہب ولایت فقی کی بات ہے۔ اگر ہم بالکل خاموش رہیں، توہین ہوتی ہیں ہونے دیں، جڑیں کٹتی ہیں کٹنے دیں، پروپیگنڈے ہونے دیں، جی میں نے تو بحث نہیں کرنی، میں نے تو فلاں جگہ پہ تبلیغ نہیں کرنی، میں نے نشر و اشاعت نہیں کرنی، میں نے دفاع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہ کریں آپ۔ وہ کہے گا کہ پھر تو تم مجرم ہی، وہ کہے گا میں کیسے مجرم؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نماز باجماعت بھی پڑھتا ہوں، تقلید بھی کرتا ہوں، اور والدین کی اطاعت بھی کرتا ہوں، اخلاق سے پیش آتا ہوں، کوئی گالم گلوچ بھی نہیں کرتا، نہ سود کھاتا ہوں، نہ خنزیر کھاتا ہوں، کوئی ایسا حرام کام بھی نہیں کرتا، پھر میں کیوں مجرم؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ پھر بھی تم مجرم، تم نے امت کے اعتبار سے کیا وظیفہ انجام دیا۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ جو ہے، ہر امت
وہ اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارا ایک اعمال نامہ اس اجتماعی طور پہ بنتا ہے۔ المیزان میں یہاں سے ان آیات سے پھر استدلال شروع ہوا، اور یہاں سے آپ نے دیکھا کہ وہ پھر والی گفتگو شروع ہو جاتی ہے جو آج وظائف کے نام پہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ دفاع ہمارا وظیفہ ہے، اس میں ہمارا دخل ہونا چاہیے، اگرچہ ایک چھوٹا سا پیغام نشر کرنے کی حد تک کی کیوں نہ ہو، اگر اس کی استطاعت ہے وہ بھی کریں۔ اگر نمرود کی آگ بجھانے کے لیے پرندہ اپنی چونچ میں 4 قطرے لا سکتا ہے تو اسے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن وہ اپنے اعمال نامے میں سرخرو ہو جائے گا کہ میں مجرم تو نہیں قرار پاؤں گا، میں حجت الہی کا مددگار ہوں، میں حجت الہی کی ناصر اور اس کی مدد یا دفاع کرنے والا میں سے ہوں۔ اس لیے یہاں پہ جب ہم معاشرے کے وجود کے قائل ہو جائیں تو ہماری اجتماعی وظائف بنتے ہیں اور اسے انجام دینا ہم سب کی ذمہ داری بنتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔